خاص طور پر مسلمان اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف مذہبی منافرت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان اور بین الاقوامی سطح پر اس کی پوزیشن سے متعلق لینڈر نے اور بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اور دیگر جمہوری آزادیوں پر ہندوستان کی شبیہ پر کئی سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ مودی حکومت میں اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے حملے، خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں پر، ہندو قوم پرستوں کے بڑھتے ہوئے حملے قابل تشویش ہیں۔ Communal clashes in several states on Ram Navami, which is on Sunday in West Bengal, Jharkhand and Madhya Pradesh. Incidents of stone pelting, hate speech, violence and lynchings against Muslims is on the rise in India. I'll give you an example. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There is no such thing as equal rights. They are not in an equal category. Muslims say that ever since India's PM Narendra Modi and his hardline Hindu Bharatiya Janata Party came to power in 2019. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بلکہ سابق جرمن چانسلر انگیلا مرکل نے اپنی کتاب فریڈم میموریز 1951 to 2021 اس میں درج کی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ خود انگیلا مرکل نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ہوئے کئی ملاقاتوں میں مسلمانوں اور عیسائیوں پر ہونے والے حملوں کے مسئلے کو اٹھایا۔ جب سے وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالے ہیں، تب سے ہندو مذہب کے ماننے والوں کا دیگر مذاہب کے افراد پر حملوں میں اضافہ قابل تشویش ہے۔ خاص طور پر مسلمان اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف مذہبی منافرت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ مرکل کے مطابق جب بھی انہوں نے مودی سے اس موضوع پر گفتگو کی تو مودی جی اس بات کی تردید کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہندوستان ہمیشہ سے مذہبی رواداری کا ملک رہا ہے، بھلا وہاں پر مذہبی منافرت کیسے ہوگی؟ لیکن انگیلا مرکل مودی کے اس انکار سے سخت اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے حقائق مودی کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں اور سچائی کچھ اور ہی کہتی ہے۔ پریشانیاں اور مسائل اب بھی جو کی تو برقرار ہیں۔ بہرحال مذہبی آزادی کسی بھی جمہوریت کا ایک اہم جز ہوا کرتا ہے۔ انگیلا مرکل مودی سے اپنی پہلی ملاقات جو جرمنی میں 2015 میں ہوئی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ مودی کو دکھاوا بہت پسند ہے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا انہیں بے تحاشا پسند ہے۔ اس ملاقات میں مودی نے اپنی انتخابی مہمات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک اسٹوڈیو میں اپنی تقریر ریکارڈ کروا کر اس کا ہولوگرام بنوایا اور اس ہولوگرام کو 50 سے زائد مختلف مقامات پر پیش بھی کیا، جس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ یہ مودی کے الفاظ ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ مودی نے 2014 کے عام انتخابات میں انتخابی مہم کے دوران ہولوگرام کا استعمال کیا تھا اور بھرپور استعمال کیا تھا۔ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ انگیلا مرکل کی یادداشتوں والی کتاب کی طرح ہی ایک اور کتاب بھی منظر عام پر آئی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں مقیم جرمن کے سابق سفیر والٹر لینڈنر نے بھی اپنی کتاب میں ملک میں فرقہ وارانہ پولرائزیشن کے بارے میں بات کہی ہے۔ اسی طرح کے خدشات انہوں نے بھی ظاہر کیے ہیں۔ جس وقت وہ دہلی میں بطور سفیر مقرر تھے، ان کے قیام کے دوران ہونے والے واقعات کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا اور اسے اپنی کتاب ہندوستان سے یورپ کو کیا سیکھنا چاہیے اس میں یہ سارے واقعات کو درج کیا۔ ہندوستان کے تعلقات روس سے اور بھی گہرے ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے اس کا بھی تذکرہ اپنی کتاب میں کیا، جبکہ وہ یوکرین پر حملے کر رہا ہے۔ مسٹر لینڈن 1970 کی دہائی میں ایک بیک پیکر یعنی موسیقار
کے طور پر پہلی بار ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب میں اس وقت کے ہندوستان کی روحانی کیفیت اور اپنے حالیہ سفارتی دور کے بارے میں جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں اس کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں اس وقت کی ساری کیفیت کو بتایا کہ اس وقت ہندوستان 1970 کی دہائی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسا ہندوستان تھا اور کتنا اس وقت تبدیل ہوا ہے۔ ہندوستان اور بین الاقوامی سطح پر اس کی پوزیشن سے متعلق لینڈر نے اور بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اور دیگر جمہوری آزادیوں پر ہندوستان کی شبیہ پر کئی سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ جرمن میڈیا میں بھی یہ بات گشت کر رہی ہے کہ کیا ہندوستان ہندو آمریت کی طرف تو نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مودی سرکار اور ان کا سپورٹ کرنے والا گروہ، یعنی مودی سرکار کو سپورٹ کرنے والا جو ہندوتو گروپ ہے، ان پر ان کی کوئی جو ہے روک تھام نہیں ہے، ان کی کوئی گرفت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اقلیتوں پر تشدد، لو جہاد جیسی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، اور گو رکشا کے نام پر بھی اقلیتوں کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مودی کی پالیسیاں ہندو ثقافت کو پروان چڑھانے والی ہیں، چنانچہ جس کے نتیجے میں مودی کو ایک پاپ اسٹار جیسی شہرت اور ایک نجات دہندے کے طور پر بھی اس ملک میں یعنی ہندوستان میں دکھایا جاتا رہا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ 2019 میں ناگپور میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS کے سربراہ موہن بھاگوت سے ملاقات کرنے کا ایک پروگرام طے کیا گیا تھا بہت سارے سفارتکاروں کا۔ ان چند سفارتکاروں میں مسٹر لینڈنر بھی موجود تھے۔ مسٹر بھاگوت کا حلیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تنظیم دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مذاہب کے درمیان رواداری اور ہم آہنگی کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مجھے ان کے دعوے مشکوک نظر آتے ہیں، کیونکہ اس تنظیم میں انتہا پسند و بنیاد پرستوں یعنی بنیاد پرست ہندوؤں کی زیادہ آواز ہوتی ہے، ان کی آواز گونجتی ہے، انہی کی بات چلتی ہے۔ جو RSS کو بنیاد پرست اقدامات پر چلاتے ہیں انہی کی یہاں پہ آواز چلتی ہے، انہی کی باتیں یہاں پہ چلتی ہیں، انہی کا غلغلہ ہے اس تنظیم میں۔ تو بلا شبہ جمہوریت میں خیالات کا تنوع ہونا تو ضروری ہے، ہوتا بھی ہے۔ جمہوریت میں اس تنوع کی اجازت بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر جمہوریت کو ان آوازوں سے، ان گونج سے اندر ہی اندر نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر اسے چوکس رہنا بھی چاہیے۔ ہیومن رائٹ واچ نے اپنی ورلڈ رپورٹ 2024 میں کہا ہے کہ ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی زیر قیادت حکومت نے ہیومن رائٹس کارکنوں اور حکومت کے ناقدین یعنی جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کی پالیسیوں کو، اور صحافی حضرات اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈرز اور دیگر بہت سارے افراد کو جو حکومت کو نشانہ بناتے ہیں اس کی پالیسیوں پر گرفتار کر رہی ہے، ان پر مختلف قسم کے مقدمات عائد کر رہی ہے، یہاں تک کہ دہشت گردی جیسے سنگین الزامات بھی ان پر عائد کر رہی ہے جو کہ سیاسی محرکات پر مبنی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا کی ڈپٹی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے کہا کہ BJP حکومت کی امتیازی اور تفرقہ انگیز پالیسیوں کی وجہ سے اقلیتوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس سے ملک میں خوف کا ماحول پیدا ہوا ہے اور حکومت پر تنقید کرنے والوں پر سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ میناکشی گنگولی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت تشدد کے ذمہ دار افراد کا احتساب کرے اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت ان کا احتساب کرنے اور انہیں کٹہرے میں کھڑانے کے بجائے حکومت یہ کر رہی ہے کہ مظلوموں اور تشدد کے متاثرین کو ہی سزائیں دینے پر اتر آئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان ظالمانہ کارروائیوں پر سوال اٹھانے والے ہر اس شخص کو ستایا جا رہا ہے جو حکومت کے خلاف یعنی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بیان دیتا ہے۔ حکام ان کی جائیدادوں پر چھاپے مارتے ہیں،
مالی بے ضابطگیوں کے الزامات لگاتے ہیں اور غیر سرکاری تنظیموں کی غیر ملکی فنڈنگ کو کنٹرول کرنے والے فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے استعمال کے ذریعے صحافیوں اور سوشل ایکٹیوسٹوں اور ناقدین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ فروری میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فروری میں ہندوستانی ٹیکس حکام نے ای ڈی نے نئی دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتر پر چھاپے مارے اور 2 حصوں پر مشتمل ایک دستاویزی فلم کو ضبط کر لیا۔ اس فلم میں وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کی مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی کو اجاگر کیا گیا تھا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی قوانین کے تحت ہنگامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جنوری میں بی بی سی کی دستاویزی فلم کو بھارت میں ٹیلی کاسٹ کرنے سے روک دیا گیا، بلاک کر دیا گیا۔ جولائی کو ریاست ہریانہ کے ضلع نوح میں ایک ہندو جلوس کے دوران فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا اور تیزی سے کئی اس سے لگے ہوئے اضلاع میں یہ فساد پھیل گیا۔ تشدد کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے حکام نے مسلمانوں کی سینکڑوں جائیدادوں کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا، یعنی ڈھا دیا، ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو مسمار کر دیا اور متعدد جو مسلم لڑکے تھے ان کو حراست میں لے لیا۔ نہ ہی اس معاملے میں ہائی کورٹ نے کچھ روک لگائی اور نہ ہی بی جے پی کی زیر قیادت جو مرکزی حکومت ہے اس پر سوال اٹھائے۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اسی طریقے سے مختلف قسم کے واقعات ہم کو آئے دن اخبارات میں، ٹی وی پر دیکھنے میں ملتے ہیں کہ کہیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ منصوبہ بند طریقے سے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کا ایک پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گودی میڈیا کے لوگ، صحافی حضرات بڑا واویلا مچائے ہوئے ہیں کہ شیخ حسینہ کی حکومت کو بنگلہ دیشی عوام نے جب بے دخل کیا تب بھی سے ایک گروہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہاں پر ہندوؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، مندروں کو توڑا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ہندو مندروں کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے۔ ایک نفرت کا ماحول اس ملک میں اس کے ذریعے سے پیدا کرنے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے اور اس میں میڈیا کے حضرات، گودی میڈیا خاص طور پر آگے ہے۔ ہندوؤں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کوئی ہندوؤں کو وہاں بچانے والا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمپیریزن کرتا ہے کہ بنگلہ دیش میں دیکھو ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، تو صاف کہتے ہیں کہ وہاں کا ماحول الگ ہے، یہاں کا الگ ہے۔ یہاں پہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں تو سارے بنگلہ دیش میں ایسے ہی ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ ایک پروپیگنڈا ہے جو پھیل رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا جو مسئلہ ہے ہندو مسلم کا سرے سے ہے ہی نہیں، وہاں مسئلہ حسینہ واجد کی حکومت اور اس کی پالیسیوں کا تھا۔ جو تبدیلی کی لہر بنگلہ دیش میں شروع ہوئی تھی وہ حسینہ واجد کے خلاف تھی، اور جو کوئی اس کا ساتھ دینے والے تھے ان کو بھی اس تپش کو سہنا پڑا، اس غصے کو سہیں، اس غصے کا جو ہے ان پر نشانہ بنا، غصے کا نشانہ بنے۔ وہ حسینہ واجد کا ساتھ دینے والوں میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ عوام کا جو غصہ تھا وہ دراصل حسینہ واجد کے خلاف تھا، تو اس غصے میں مسلمان بھی نقصان اٹھائے اور غیر مسلم بھائی وہاں پہ جو ہندو تھے وہ لوگ بھی، ان لوگوں پر بھی یہ کیا گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جو حسینہ واجد یعنی عوامی لیگ کے جو لوگ تھے ان سارے افراد کو وہاں کی عوام نے نشانہ بنایا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پہ مسلمان ہندوؤں کو چن چن کر یا پھر ان کے املاک کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان شر پسند عناصر سے خود مسلمان بھی پریشان ہیں۔ رپورٹس تو یہ آ رہی ہیں کہ جو کوئی ہندو مندروں کو یا وہاں بسنے والے ہندوؤں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان کی املاک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان شر پسند عناصر سے خود مسلمانوں نے اور خاص طور پر وہاں کی
مسلم تنظیموں نے ان کی حفاظت کی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے کارکنوں نے راتوں کو جاگ کر ان کے گھروں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی۔ اس کے برخلاف ہمارے ملک کی گودی میڈیا کا رویہ دیکھیں، یہاں پر جھوٹی خبروں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ گووندا پرمانک جنرل سیکریٹری بنگلہ دیش ہندو مہاجن نے خود کہا ہے کہ کسی بھی مندر کو مسمار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش عوامی لیگ کے مسلم اور ہندو رہنماؤں نے احتجاجیوں پر حملے کیے ہیں۔ رپورٹ تو یہ آ رہی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے ہوں گے تو اس کا بدلہ یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں سے لیا جائے گا۔ وہ تو فطری بات ہے، یہ باتیں آ رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ مسلسل 3 سال سے مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ہندوستان میں چند زعفرانی صحافی کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرنج ایلیمنٹس ہیں اور 1-2 واقعات ہوئے ہیں ہندوستان میں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1-2 واقعات نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کی مذہبی اقلیتوں پر تشدد اب روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بڑی خبر مسلمانوں کی املاک کو گرانے کی، ان کو مسمار کرنے کی، ان کو جلانے کی، ان کے دکانوں کو جلانے کی، یا پھر موب لنچنگ کے واقعات ہر روز کہیں نہ کہیں رونما ہو رہے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں ہے، بلکہ مذہبی اقلیت عیسائیوں کے خلاف بھی ایسے واقعات آئے دن ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے، اکا دکا واقعات انہیں نہیں کہا جا سکتا۔ یہ واقعات منصوبہ بند طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ملک کا امن و امان پارا پارا ہو جائے گا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارے ملک کی جو حیثیت ہے، جو ساکھ ہے، وہ شدید طور پہ متاثر ہو جائے گی اور ہمارا وزن گھٹ جائے گا بین الاقوامی سطح پہ۔ وقت رہتے مودی جی ان شر پسند عناصر سے نمٹنا ہوگا، ورنہ اس کے مضر اثرات سے ملک کو شدید نقصان پہنچے گا۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔